سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ سوال ہے انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یابی کے بعد 70 سال زندہ رہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے شیطان 80,000 سال تک کن کا ساتھی رہا؟ جواب ہے شیطان 80,000 سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ سوال ہے کون سی نماز پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز پر۔ سوال ہے کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال ہے ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب ہے ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کہ صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب ہے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاد و قبول کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب ہے کدو کی بیل۔ سوال ہے کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔
سوال ہے سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے ڈھاکہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب ہے 3 دن تک۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب ہے میدان عرفات میں۔ سوال ہے کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے سعودیہ عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال ہے شب معراج کب ہوئی؟ جواب ہے 10 نوی کو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ کون سی کتاب کا پڑھنا نگاہ کے لیے مفید ہے؟ قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا نگاہ کے لیے مفید بتلایا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مسلسل نقل کی ہے جس میں ہر راوی نے کہا ہے کہ مجھے آنکھوں کی شکایت تھی تو استاد نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کو بتایا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے بتائیں مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے کس پیغمبر نے رائج کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب ہے یونا۔
जन्नत में कौन सी 6 चीजें ना होंगी? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीजें ना होंगी। जन्नत में मौत ना होगी, जन्नत में नींद ना होगी, जन्नत में निजासत ना होगी, जन्नत में हसद ना होगा, जन्नत में बुढ़ापा ना होगा, जन्नत में दाढ़ी ना होगी बल्कि बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। सवाल है, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब है, हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। क्या छिपकली का इंसान पर गिरना किसी मुसीबत की अलामत है? हदीस में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो छिपकली फूंक मार मार कर इस आग को भड़का रही थी, इसलिए छिपकली को मारने का हुक्म है। इसकी जिबिल्लत में इंसान को नुकसान पहुंचाना है, ये इंसान के लिए फायदा मंद जानवर नहीं है। हदीस में छिपकली और गिरगिट का जिक्र भी आता है, तो छिपकली और गिरगिट जहां देखो वहीं मार दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने छिपकली को एक वार में मारा उसके लिए 100 नेकियां हैं। इलावा अजी छिपकली का इंसान पर गिरना किसी मुसीबत की अलामत नहीं है। सवाल है, हजरत जुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? जवाब है, तबा ताबीन में से थे।